نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرو، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، تنہا تنہا دشمن کے مقابلے میں نکلو یا اکٹھے مل کر نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں سستی کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا کس قدر فضل ہے۔ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ میں اس وقت ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل حاصل ہو جائے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہتا ہے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کاش تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہ ہوتی۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہے میری بربادی میں ان کے ساتھ ہوتا اور مجھے بڑی کامیابی ملتی۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ، بس چاہیے کہ اللہ کی راہ میں آپ قتال کریں۔ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اور جو کہ اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے، قتل ہو جائے یعنی شہید ہو جائے یا غازی، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب ہم انہیں بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جبکہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے۔ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، وہ اللہ سے یوں فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور تو ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی اور اپنی طرف سے کوئی ہمارے لیے مددگار بھیج دے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے تو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر شیطان کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے قتال کرو، جہاد کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی تدبیر نہایت کمزور ہے۔ ماشاءاللہ بھی ہماری پاکستان آرمی کا یہ مونو ہے، خذوا حذرکم۔ مونو کیا ہے؟ خذوا حذرکم۔ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، دائیں بائیں تلواریں بنائی ہوئی ہیں جو مصطفیٰ کریم کی طرف منسوب ہیں، اور اس کے درمیان میں لکھا ہے خذوا حذرکم۔ یہ پاکستان آرمی کا مونو ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اپنا بچاؤ، اپنا دفاع مضبوط رکھو، اپنا دفاع۔ کچھ اللہ والے ہماری آرمی میں بھی اسلام کا رنگ، خوبصورت رنگ دے گئے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے، وہ بھی لکھتے ہیں اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی تیاری مکمل رکھو، پوری طاقت کے ساتھ رکھو۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہماری آرمی کا مونو ہے۔
آج کے سبق میں یہ آیت آ رہی ہے، خذو حذرکم، اے ایمان والو اپنے دفاع کا سامان تیار کر کے رکھو، پتہ نہیں کب دشمن کا دماغ خراب ہو جائے اور تمہاری تیاری مکمل نہ ہو۔ بے خبری کی موت نہ گھر میں ہونی چاہیے نہ ملک میں ہونی چاہیے۔ وہی گھر والے بچتے ہیں جن کے سپاہی چوکیدار جاگتے ہیں، جن کا چوکیدار سو گیا بس وہ کام خراب ہو گیا۔ فرمایا کہ مل کر نکلو یا تنہا نہ تنہا نکلو۔ اب دیکھو تنہا تنہا یہ کمانڈو ایکشن ہے۔ کیا ہے؟ کمانڈو۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں چھاتہ بردار اتارے جاتے ہیں، مختلف علاقوں میں تنہا تنہا اتارے جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ریکی والی لڑائی ہو، اکٹھے ہو، یا کمانڈو ایکشن ہو۔ فرمایا کہ باقی جو منافقین ہیں، کافروں کے ایجنٹ ہیں، بظاہر مسلم ہیں، جی ہیں کافروں کے ایجنٹ، انہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ سستی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں جنگ میں نہ جانا پڑے۔ تو اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں میرے اوپر کتنا اللہ کا فضل ہے کہ میں ان کے ساتھ موجود ہے اللہ کا کہ ہمیں ایسا نبی دیا ہے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، میرے پیارے محبوب ان سے لڑو جنہیں دنیا کی زندگی سے پیار ہے، جو مرنا نہیں چاہتے۔ جو اللہ کی راہ میں لڑے گا، شہید ہو جائے یا غازی بنے، ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اسلام میں شہید کے لیے کیسی زندگی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی عرش کے نیچے قندیلیں ہیں جو روشن ہیں، اور اس میں بڑے بڑے سونے کے پنجرے ہیں، اس میں شہیدوں کی روحیں ہیں، صبح کے وقت کھل جاتے ہیں، ساری جنت کی سیر کرتی ہیں روحیں ان کی مثالی جسموں کے ساتھ، اور خوب جنت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھر واپس اللہ کے عرش کے سائے میں آتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا بتاؤ میری جنت تمہیں کیسی لگی؟ بخاری کی حدیث ہے، کیسی لگی میری جنت؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تیری جنت میں سب کچھ ہے، بڑا مزہ ہے اس میں بھی، لیکن ایک حسرت ہے ہماری۔ ابے وہ کیا حسرت ہے؟ جنت تو مقام حسرت ہے ہی نہیں، تو جنت میں کیا حسرت تمہاری رہ گئی؟ کہنے لگے کہ ایک دفعہ پھر ہمیں دنیا میں بھیج، کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو، اور پھر وہی ہمارے اعضاء کٹیں، ہمیں شہادت ملے۔ رب کعبہ تیری قسم ہے، جو شہادت کے وقت ہمیں مزہ آیا وہ سارا دن تیری جنت کی سیر کرنے کھانے پینے میں بھی نہیں آیا، وہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ایک تو معراج کی صورت میں آپ سے ملنا تھا نا، ملاقات ہو گئی، اب کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟ فرمایا پیغمبر اب شہادت کی صورت میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ شہادت اللہ تعالیٰ اسرائیل کو ویسے ہی اٹھا دیتے ہیں، چلو پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا، تو مولویوں کی روح نکالنا، صوفیوں کی، تبلیغیوں کی، چودھریوں کی، وڈیروں کی، یہ شہید ہے، اس کے قریب نہیں جانا تمہیں، اس نے میرے لیے جان دی ہے، میں خود اس کی روح قبض کروں گا۔ سرکار فرماتے ہیں جب شہید دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں، شہید خدا کا دیدار کرتا ہے، خدا شہید کا دیدار کرتا ہے۔ یہ دیدار اس وقت ملے گا جب حضور کو پتہ چلا نا کہ شہادت سے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، اللہ کے بتانے سے پتہ چلنا تھا نا، تو آپ نے فرمایا وُدِدتُّ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اللہ میں محمد کا جی چاہتا ہے تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ کیوں؟ زندگی کا دے دینا تیرے دیدار سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے نا، تیرے دیدار سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ لوگ کہتے تھے مولوی صاحب ہمیں نہیں یہ سمجھ آتا کہ بندے کو پتہ ہی نہ چلے، بندہ کٹ رہا ہو، پھٹ رہا ہو،
اس کے پرخچے اڑ رہے ہوں، بموں کے دھماکوں سے، گولیوں کی بچھاڑ سے وہ چھلنی ہو رہا ہو، وہ تو تڑپ رہا ہوتا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے اسے مرتے ہوئے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کیسے کہتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں چلتا؟ دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے، دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کتنی اذیت ہو رہی ہے، تو خود اس کو پتہ کیسے نہیں چلتا ہے؟ عقل نہیں مانتی۔ ہم ان کو کہتے ہیں بے وقوف ہو، قرآن عقل سے بڑھ کر ہے، عقل کو سمجھاؤ یہ مان جائے۔ پھر بھی تمہارے سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو کہ جب لوگوں نے دیدار یوسف کیا ہے، کیا کیا ہے؟ دیدار یوسف کیا ہے، ان کے ہاتھ میں سیب ہے یا کوئی پھل ہے، دوسرے ہاتھ میں اسے کاٹنے کے لیے زلیخا نے چھریاں دی ہیں، اب وہ اپنی طرف سے پکڑے ہوئے ہاتھ کے پھل کو کاٹ رہی تھی جی، اپنی طرف سے۔ بھئی کون اپنے ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے؟ کون اپنی انگلیوں کو کاٹنا چاہتا ہے؟ اور بڑے تیز وہ چھرے تھے، تو ہوا کیا؟ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن قلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جب انہوں نے پیغمبر کا حسن دیکھا کہ یہ تو حسن کا دیوتا ہے، حسن کا مجسمہ ہے، وہ ہاتھوں چھری اندر چلا رہی ہیں، چھری باہر چل رہی ہے، انگلیاں کٹ رہی ہیں، خون نکل رہا ہے، انہیں خبر تک نہیں، انہیں خبر تک نہیں، اور منہ سے کہہ رہی ہیں حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی اللہ کا بڑا مقرب فرشتہ ہے۔ اور جب دیدار یوسف سے لوگوں کو اپنے ہاتھ کے کٹنے کی خبر نہیں ہوئی، تو جو اس کا بنانے والا خدا ہے اس کا کس قدر جمال ہوگا کہ جب اس کے دیدار کریں گے شہداء تو انہیں اپنے کٹنے پھٹنے کا کیا پتہ چلے گا؟ کہتے کیسے پتہ چل، کیسے نہیں ہوتا؟ اللہ کے بندو، اللہ نے سائنسدانوں کو کہا ایسی دوائیاں، ایسے ٹیکے ایجاد کرو کہ بندہ سن ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ وہ بولو نا، سن ہو جائے، اور اینا سن ہو جائے، اینا سن ہو جائے وہ تے اثر ہی نہ ہوئے، سنی ہو جائے۔ ہاں، پہلے سن ہو جائے، سنی پہلے ہو جائے، بعد میں ہر شے کرتا جائے، سنی ہو جائے، پہلے سن پھر سنی ہو جائے۔ اور سنی کا مطلب تو تھا اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو چن چن کر اس پہ عمل کرنے والا۔ ہم اپنے سنی کہلا کے نبی کی شریعت میں بدعات داخل کر رہے ہیں، ایک ایک سنت کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ سن ہے، سن۔ سنی تو سنت پہ چلنے والے کو کہتے ہیں، یہ سن ہو گئے ہیں، تکلیف پروف ہو گئے۔ اب دیکھو وہ اپنا آپریشن دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یہ مجھے یہاں سے کاٹ رہے ہیں، یہ مجھے یہاں سے کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسے تکلیف ہے تو بولو یار نہیں ہو رہی۔ تمہاری دوائیوں میں ایسا اثر آ گیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کٹتا پھٹتا دیکھتا ہے، تکلیف کا اثر اس پہ ظاہر نہیں ہوتا۔ کھلاڑی، اس کی ٹانگ پہ شدید درد، گیند لگی، انجری ہو گئی، اور تمہاری وہ جو سپرے ہے، شویا شویا جسے کہتے ہیں عربی میں، اس میں یہ اثر ہے کہ وہ وقتی طور پہ بھاگتا ہے، بیٹنگ کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تمہاری اس میں اثر ہے، تو مولوی کی اس میں اثر کیسے نہیں ہوگا؟ ایسے خبیث ہیں، اس اثر کو مان رہے ہیں اور پھونک کا کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ یہ سائنس ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سچا اور اچھا ثابت کر رہی ہے۔ اللہ اپنے دین کی حقانیت ان کافروں کے ہاتھوں سے ظاہر کر رہے ہیں۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، سچائی وہ جس کی گواہی دشمن دے، ان کی تمام تکنیکات کی گواہی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حقانیت کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو میں کہ اللہ خود روح قبض کرتے ہیں بھائی، اس لیے شہید بھی قیمتی ہے، غازی بھی قیمتی ہے، سب کے لیے اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ، جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آ گئے نا
تو جو ضعیف مسلمان بیچارے پیچھے رہ گئے تھے، جیسے ہم آئے ہیں ہندوستان سے، تو 75 سال پہلے ہم ان کو چھوڑ آئے جنہیں کشمیری کہتے ہیں، تو ایسے ہی وہ رہ گئے تھے۔ تو حضور وہ بعد میں کافروں نے ان کو تختہ مشق بنا لیا، مارنا شروع کر دیا، تکلیفیں دینی شروع کر دی کہ یہ حضور تو بچ گئے ہمارے ہاتھوں سے، یہ تو ہیں نا۔ اب رات کو ان کی چیخوں سے مکہ گونجتا تھا اور ان کے اوپر ہونے والے مظالم سے دھرتی کانپتی تھی۔ وہ اللہ سے یہ کہتے تھے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں سے، وہ یہ دیکھو کیا کیسی دعا ہے، قریۃ الظالم، یہ نہیں کہا کہ شہر ظالم ہے، یہ کہا قریہ تو مقدس ہے، وہ تو مکہ ہے، وہ تو محترم ہے، لیکن اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں۔ مکہ شہر کو ظالم نہیں کہا، مکے کے رہنے والے ظالموں کو ظالم کہا۔ یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال۔ اب دیکھو مکے میں جانے کی ہر ایک تمنا کرتا ہے، لیکن جب مکے میں بھی ظلم ہو تو پھر مکے سے بھی نکلا جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال، ہمیں اپنی طرف سے کوئی حمایتی دے، کوئی مددگار دے۔ قربان جاؤں آمنہ تیرے در یتیم کی عظمتوں پہ، تو نے انہیں نہیں بھولا، آپ نہیں بھولے، پیچھے رہ جانے والوں کو آپ، ہم کشمیریوں کو بھول گئے۔ ہم مزے سے اس کو نشر بھی کرتے ہیں، ہم ریلیاں بھی نکالتے ہیں، ٹائر بھی جلاتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، سیمینار بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ جو کیا نام ہے اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل ہے، ہم نے اس کے پاس یادداشت جمع کرا دی ہے، وہ جناب جو فلانا ہے اس کے پاس ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا ہے۔ در پھٹے کیا ہے، اونچی بولو نا، کیا در پھٹے منہ تواڈے، ہم نے ہڑتال کر دی ہے، یہ کر دیا ہے۔ اور بدبختو، یہ دشمن جو ہے نا کافر، یہ قرارداد مذمت سے نہیں، ہندو کی مرمت سے سمجھے گا۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے۔ یہ 75 سال سے تمہاری یہ ریلیاں دیکھ رہا ہے، یہ خوش ہوتے ہیں، واہ 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 واہ، ہون لگیاں نے مرچاں انہوں نے، کی کہنے نے، ہون لگیاں نے مرچاں انہوں نے، ہون دیکھ سارے ریلیاں کردے پہنتے ہیں، کردے پہنتے، 4-5 پھڑکا دیو ہوئے اتھے پھڑ کے، سیکا ویکھو پھر کیویں لگدا۔ 71 میں انہوں نے گانا بنایا تھا تھر رگڑا بھی تھر رگڑا، تھر رگڑا تھر رگڑا، بعد میں لتر کھا لے، تھر رگڑا تے کہتے جو اتھوں لگیا رگڑا، انہوں نے پھر کڈیا دتا رگڑا بھی ہن دتا رگڑا، سو رگڑا بھی ہن سو رگڑا، طبیعتاں صاف کر دی، قیدی ہوئی ساری ملٹری۔ کہنے کا مطلب یہ ہے بڑا بول بولتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے نسخہ جو ہے وہ مرمت کا ہے، مذمت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کی قیادت میں پھر لشکر لیا اور لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کو بھی اسلحے سے سجا کر، سبحان اللہ، کیسے ہن جڑا مولوی پستول رکھ لے یہ دہشت گرد، دہشت گرد، یہ کلاشن کوف ہے، یہ کول پستول ہے، یہ مولوی دا کی کام ہے جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق کے موقع پر کئی دنوں تک مسلح ہونے کی حالت میں نمازیں پڑھائی ہیں کہ نبی کی نماز کی حالت میں بھی تلوار ساتھ ہوتی تھی، سرکار کے ایسے ساتھ برچھا رکھا ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر کمان آپ کے جسم پہ آراستہ ہوتا تھا جی۔ اس دور کا یہ اسلحہ حضور نے سجا کے اپنے اوپر، اور جب حضور اسلحہ پہن لیتے تھے تو پھر صحابہ کہتے تھے محمد جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ تو مسلمان کو بیچارے کو ڈرا اتنا دیا ہے، دہشت گرد دہشت گرد، وہ خبیث ٹینک لے آئیں، توپ خانہ لے آئیں، 43 ملک اکٹھے ہو کے آ جائیں، بدماشی کریں، کارپیٹنگ بمباری کریں، ہماری بچیوں کو اٹھا کے لے جائیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ان کی قید میں ہے، جب جی چاہے نابلوس پہ
اسرائیلی حملہ کریں، غزہ پہ اسرائیلی حملہ کریں، جب چاہیں ان کو کفنوں میں لپیٹ دیں، جب چاہیں مسجد اقصیٰ میں سور باندھ دیں، جب چاہیں جی نوجوانوں کا داخلہ وہاں بند کر دیں، تو پھر ان کافروں کا علاج کیا ہے؟ کیا علاج ہے بتاؤ؟ یہ تو نہیں مانتے۔ وہ جتی ٹوٹ جائے تو ٹانکا نہیں لوانا پیندا، ہن تسی کہو ہے ہن جتی نو آر نال تکلیف ہوئے گی، پھر موچی انہوں گنڈے گا تے وہ دی طبیعت خراب ہوئے گی، تے نہیں، جتی دی تکلیف نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ جتی ٹھیک کداں ہوئے گی، جتی ٹھیک کداں ہوئے گی، یہ جتیاں انہاں نو لگن گیاں تے ٹھیک ہون گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جہاد کا حکم دیا، ان کو خلاصی ملی، اللہ کرے پاکستانی قوم بھی کشمیریوں کو آزاد کرانے والی بنے، فرنٹ پہ ملٹری ہو، پیچھے عوام ہو، ایک دھکے کی مار ہے۔ کیا ہے؟ ایک دھکے کی مار ہے۔ چائنا کے ساتھ پنگا لیا انہوں نے، اٹھا کے دیکھو ویڈیو ان کی، چائنا کے ساتھ انہوں نے ڈنڈیاں نال کٹ کٹ کے پجاتے مار دیتے تے 20 کلومیٹر دا علاقہ بھی قبضے چ لے گیا۔ انہاں دی او چھترال کیتی نا انہاں دی ہندوؤں دی، اے رام رام پرنام پرنام کر دے، ہری ہری کر دے، الو دے پٹھے انہاں دے پخانے، انہاں دیاں پینٹاں خراب ہو گئیاں انہاں دیاں، اتھوں دفع ہوئے، انہوں نے لتر مار مار کے کڑ دیتے، لے آج لیندے نے کشمیر۔ ایسے ہی یہ ہمارے لوگ ڈرے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کافروں کے حمایت میں جو لڑتے ہیں وہ شیطان کی حمایت میں لڑتے ہیں، تو ایمان والو تم شیطان کے دوستوں کے ساتھ لڑو اور ان کا خاتمہ کرو۔ شیطان کمزور ہے، رحمان غالب ہے۔ اللہ مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی عزت جہاد کے ذریعے دوبارہ واپس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔